السلام علیکم جی، میرا نام ہے جلال انور اور آج ہم بات کریں گے ایک دو ایشوز کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی آزادی مارچ کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک مارچ کال کی ہے، شاید بعد میں وہ دھرنا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کافی پوسٹ وغیرہ شیئر ہو رہے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کافی ان کے مذاق وغیرہ بھی بن رہے ہیں کیونکہ وہ مذاق بنانے کا خود موقع دے رہے ہیں۔ آرمی ٹائپ کی پریڈ ہو رہی ہے، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اور مولانا صاحب ایز اے وزیر اعظم پٹینڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ پرسنلی میں اس مارچ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نہ اس کسی دھرنے کو، کیونکہ ابھی حکومت کو آئے ہوئے صرف ایک ہی سال ہوا ہے اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت تباہ ہو گئی، تاجر رو رہے ہیں، جو بھی ہے مسئلے مسائل ہیں۔ اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو ہے فرسٹ ٹرم ہے اور ان کو پورا چانس ملنا چاہیے تاکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایشو نہ رہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا یا کچھ بھی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب نے 3 ٹرم لیے ہیں، زرداری صاحب کی پارٹی نے کافی ٹائم لیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بیسیکلی۔ تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ جب چل گیا کہ بھائی ان سے ہمیں اب کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، تو لوگوں نے ووٹ کیے عمران خان صاحب کی حکومت کو۔ میں نے پرسنلی میں نے خود تو ووٹ نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ گھر والوں نے عمران خان صاحب کو ہی ووٹ کیا۔ میں خود تقریباً 5 سال سے انگلینڈ میں رہ رہا ہوں اور وہاں پہ بھی ہم نے جمہوریت دیکھی ہے، جسے صحیح معنوں میں جمہوریت کہتے ہیں، وہ جمہوریت ہے۔ وہاں پر اگر کسی نے احتجاج کرنا ہو تو اس کا ایک پراپر جگہ بنی ہوئی ہے، جس کا بھی دل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف گورے ہو گئے، سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، مسلم، ایون ہم لوگوں نے جب احتجاج کرنا ہوتا ہے ہمیں مسجد سے بتایا جاتا ہے جی ہم کشمیر کے لیے مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ چلیں۔ وہاں سے کوچز جاتی ہیں، ہم لوگ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرتے ہیں اور چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل وہاں پہ نہیں ہوتے۔ رہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی مارچ کے حوالے سے اور دھرنے کے حوالے سے جو بھی کچھ ہے، تو یہ ان کا بھی جمہوری حق ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب کا جمہوری حق تھا 2013 کا دھرنا تھا جو 14 کا تھا۔ تو جیسے ان کا جمہوری حق تھا اس طرح ان کا بھی جمہوری حق ہے۔ اگر وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ کا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کا رائٹ ہے۔ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ چانس دینا چاہیے۔ اگر لوگ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ دھرنا یا مارچ سکسیزفل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کافی مس یوز کیا جا رہا ہے۔ آپ کے کسی پارٹی کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جو آپ کا دل کرتا ہے جھوٹ لکھ کر آپ پھیلاتے ہیں، پھر عام پبلک جو ہوتی ہے بغیر کسی تصدیق کے وہ آگے سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے دنوں میں ایک پوسٹ چل رہی تھی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے، ان کا لیٹر ہیڈ پیڈ پہ کچھ شکس لکھی ہوئی تھی کہ ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے۔ اس میں ایک نمبر 6 کے اوپر ایک کوئی شک تھی لواطت کے حوالے سے۔ لواطت مطلب جو لوگ اگر نہیں جانتے وہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم جنس پرستی۔ تو میرا خیال سے اس طرح کے بہتان نہیں لگانے چاہیے۔ جو بھی ہو، یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا ان سے فرقے کا اختلاف ہو، سیاسی اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو دین کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کا احترام آپ کو لازمی کرنا چاہیے اور ان کے ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، اپنے اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پرسنلی میں فضل الرحمان صاحب کو کبھی بھی ووٹ نہیں کیا اور آئندہ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ان کے سیاست سے مجھے سخت اختلاف ہے، لیکن ان کے عالم ہونے پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایز اے عالم آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی بحث چلی ہوئی ہے لنگر خانوں کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے لنگر خانے کھولے ہیں غریب عوام کے لیے جن کا روزگار نہیں ہے یا جو مزدور طبقہ ہے، جن کے پاس ڈیلی بیسس پہ کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو ہر شہر میں ایک چوک کے اوپر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جائیں گے تو سینکڑوں کے حساب سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس میں سے ہو سکتا ہے 100-50 کا کام ہو جائے، کچھ لوگ خالی بھی جاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو لوگ خالی جاتے ہیں تو وہ بھوکے تو نہیں سوئیں گے؟ اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باہر کی کنٹریز میں، اسپیشلی انگلینڈ میں انگلینڈ کی بات کروں گا کیونکہ میں وہاں رہ رہا ہوں،
وہاں پہ اگر کسی بندے کے پاس کام نہیں ہوتا یا اس کا کام کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، جب تک اس کے پاس کام نہیں ہوتا تو اس کا خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے، گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے کھانے کے پیسے، اس کا جہاں اگر وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے اس کا رینٹ اور اس کا بجلی اور گیس کا بل دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو وہی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ آپ کام ڈھونڈیں، کام جب آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ سے یہ پیسے بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں یہ ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں پھیلانا چاہیے، سوشل میڈیا کو غلط استعمال نہ کریں۔ سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کوئی مسئلہ آتا ہے، کشمیریوں کا مسئلہ آتا ہے، یا پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ایجنڈا پھیلایا جاتا ہے، تو اب جب سوشل میڈیا پہ کیمپین وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کافی پاورفل ہوتا ہے، اس کا کافی اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کافی پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کو نیگیٹو استعمال نہ کریں، جھوٹ نہ پھیلائیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بس یہ کچھ باتیں تھی آپ سے کرنا چاہتا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ میری باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ میری باتوں سے ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرا میسج میں نے دے دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔